پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ زندگی تک ہے، مرنے کے بعد جو قبر میں نماز کا چکر چلاتے ہیں نا، وہ اس آیت کے کیا ہے؟ خلاف۔ جب تک زندگی ہے نماز بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی، تو جڑے ویلے زندگی مک گئی نہ نماز تے نہ ان لوگوں نے آخر نہ الانبیاء احیاء فی قبور یصلون ہیں۔ یہ نبی کی بات کیا ہے؟ نماز و زکوٰۃ کب تک؟ زندگی تک، مرنے کے بعد کوئی مکلف نہیں، مرنے کے بعد تو موت ہی ہے۔ مردہ کس طرح نماز پڑھ سکتا ہے یار؟ عجیب بات ہے۔ اور یہ قبروں پر پھر اذانیں دیتے ہیں۔ یہ سارے ان کے کام بے عقلی والے اور قرآن و سنت کے خلاف ہیں، بدعات اور رسومات ہیں۔ دوسری بات پر سارے مولوی کے خلاف ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے جب تک میں زندہ۔ تے اگر زندہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھو ہی نہ مولویاں کو کہ حضرت جی نماز کتھا پڑھ دیں؟ تے نماز با جماعت پڑھ دیں تے کلی پڑھ دیں؟ ٹائم ٹیبل کیا ہے؟ زکوٰۃ کے قرآن فرشتے کو نا انہاں کے کہ جب تک میں زندہ نماز بھی اور زکوٰۃ بھی یہ فرض ہے میرے اوپر۔ اگر زندہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو زکوٰۃ اور صلات کا کس طریقے سے یہ اس پر عمل کرتے ہیں، اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا۔ اچھا دوسری بات، یہ باتیں ہو رہی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی کہاں؟ گود میں۔ اور کیا فرمایا؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں اپنی والدہ کی قدر کروں، اس کا حق شناس بنوں۔ والدتی، اب والدہ ہی نہیں کہا والدتی، کیونکہ ماں ہے، والد۔ بعض لوگوں نے باپ تھا، وہ کوڑے ہیں، جھوٹے ہیں۔ اگر باپ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا تو یہ بی بی مریم جنگل کی علاقے میں چلی گئی ہیں، رو رہی ہیں، پریشان ہو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کنت نسیم منسیا، اور پھر آگے سارے انتظامات اللہ کر رہی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بن باپ کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ جی قوم کی طرح جنہیں شادی تھے نا بال بچے روٹین کیا نہیں ہونے پہ تو خوش تھی نہیں قوم ماشاءاللہ سے فلانے دے گھر پوتر پیدا تھی، مٹھائی تقسیم تھی نہیں، اتھا مٹھائی تقسیم تھی من دی بجائے کیا ہے؟ پریشانی ہے، والدہ پریشان ہے۔ اللہ اکبر، ہی واسطے قدرت الہی ہے۔ ایک مولوی کہہ رہا تھا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تم حیات اور اس کا نزول نہیں مانتے، ان کی تو ساری زندگی قدرت ہے، اس کی پیدائش بھی قدرت ہے جی ہیں، اس کو جو معجزات اللہ نے غیر معمولی دیے وہ بھی سارے قدرت ہیں، وہ قدرت یہ قدرت وہ قدرت۔ میں نے کہا ساری قدرتوں کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو زندہ آسمانوں پر موجود ہونا اور قرب قیامت نازل ہونا یہ قدرت ہے، ضرور اللہ کی قدرت ہے، اگر ہے تو قرآن میں ہونی چاہیے۔ ایک پیغمبر کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا دینا، کئی صدیاں وہاں رکھنا، پھر قرب قیامت نازل کرنا، یہ کوئی معمولی نہیں اللہ کی قدرت۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کی باقی قدرت جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہے وہ تو قرآن میں بیان ہوئی، بن باپ کے پیدا ہوئے قرآن میں بیان ہوا، پنگوڑے میں بات کی قرآن میں بیان ہوا، وہ مردوں کو زندہ کرتے قرآن میں بیان ہوا، مادرزاد اندھے کو اچھا کرتے قرآن میں بیان ہوا، سب کچھ چھوٹے سے لے کر بڑے معجزے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آیا ہے، لیکن اتنا بڑا معجزہ ہوا اور قرآن خاموش ہے۔ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں عدم ذکر عدم وجود کو تو مستلزم نہیں ہے بھائی، یہ بات آپ دوسرے مسائل عام میں تو کر سکتے ہیں، عقائد اور ایمان اور غیب کی بات کے بارے میں جس کے اوپر عقیدے کی بنیاد رکھی ہو اس کے اوپر تمہارا یہ قاعدہ چل سکتا نہیں ہے کہ عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم نہیں۔ عجیب بات ہے، کیا آیا ہم پھر اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے جو چاہیں کرتے چلے جائیں کہ قرآن میں ذکر نہیں آیا تو وجود تو ہو سکتا ہے بھائی، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ۔ اب دیکھیے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ نے مجھے والدہ کے ساتھ حسن سلوکی کا حکم دیا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے بدبخت سرکش نہیں بنایا، نہ میں سرکش ہوں نہ بدبخت ہوں، میں تو نیک بخت ہوں۔ اچھا سبحان اللہ، پھر وہی تین حالتیں جو جناب یحییٰ علیہ السلام کی والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم